أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم تم پر لازم ہے، انفسکم اپنے آپ کی فکر کرنا، لا یضرکم تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، من وہ آدمی، ضل جو گمراہ ہو، اذا اہتدیتم جب کہ تم خود ہدایت پر ہو، الی اللہ مرجعکم جمیعا اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، فینبئکم وہ تمہیں آگاہ کر دے گا، بما کنتم تعملون جو تم اعمال کرتے آ رہے تھے۔ گزشتہ آیت میں کل ہم نے آیت نمبر 104 میں بنیادی طور پر ایک اہم بات پڑھی تھی، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ کسی بھی آدمی کو، کسی بھی شخصیت کو مذہبی رہنما اور پیشوا بنانا نہ تو بالکل شرکیہ کام ہے اور نہ ہی بے دڑک ہر کسی کو اپنا مقتدی بنائیں گے۔ بالکل بغیر تحقیق کے کسی کو بھی آپ اپنا مذہبی رہنما بنا لو، پیشوا بنا لو، یہ تو شرک مشرکین کا طریقہ تھا کہ ما وجدنا علیہ آباءنا، یہی کہتے تھے کہ جب انہیں بتایا جاتا قرآن اور حدیث کی طرف آؤ، کہتے نہیں ہم تو ان طریقوں پہ چلیں گے جو آباء و اجداد سے ہمارے پاس منقول چلے آ رہے ہیں۔ تو محض آباء و اجداد یا کسی بھی شخصیت کے پیچھے جانا بغیر کسی روک ٹوک کے، یہ مشرکوں کا طرز عمل ہے۔ لیکن اگر کسی کے پیچھے آپ جا رہے ہیں لیکن جس کو آپ پیشوا بنا رہے ہیں، رہنما بنا رہے ہیں، جس کو آپ مذہبی طور پر اپنا بڑا مان کر اس کے ہدایات پر عمل کر رہے ہیں، اس کے اندر دو صفات ہوں، ایک علم اور دوسری ہدایت یعنی عمل۔ علم بھی پختہ ہو، جس معاملے میں آپ اس کو رہنما بنا رہے ہیں اس معاملے میں اس کو علم بھی ہو اور وہ خود ہدایت پر بھی ہو، عمل بھی ٹھیک ہو، تو آپ اس کے پیچھے چلیں گے۔ یہ مشرکوں کا طرز عمل نہیں ہے، بلکہ اس کی اسلام میں اجازت بھی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے آج تک یہ سلسلہ تسلسل سے آ رہا ہے، کیونکہ ہر بندہ دینی معاملات میں ہر معاملے کی پوری علم اور پوری تحقیق نہیں رکھتا، کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ چوتھے پارے میں یہ آیت گزر گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو دین کے معاملات میں دین سیکھے اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں آ کر لوگوں کو وہاں پہ اللہ کے عذاب سے اور ناراضگی سے ڈرائیں۔ تو ظاہر بات ہے یہ جب ڈرائیں گے تو یہی مقتدا ہوں گے اور باقی لوگ اس کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، وہ ان سے سیکھیں گے۔ تو یہ قرآن کی بھی تعلیم ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ایسی جس کو ہم کہتے ہیں تقلید، کسی کے پیچھے جانا، مذہبی طور پر اس کو بڑا ماننا، یہ مشرکوں کا کام نہیں بلکہ یہ قرآن کی اجازت ہے، بلکہ یہ ضروری ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر بندہ سارے ہی کہے کہ ہم اور سارے کام چھوڑ کر سب ہم دینی محقق بنیں گے، تو باقی معاملات کون کرے گا؟ یہ تو دنیا ہے، یہاں تو دنیا کے اندر جینے کے لیے مختلف شعبے ہیں اور ہر شعبے کے لیے مختلف افراد ہیں۔ اب وہ سارے ہر شعبے کے آدمی اپنے اپنے شعبے کو چھوڑ کر یہاں آ جائے کہ دینی تحقیق پر لگ جائیں، تو باقی شعبے کا کیا ہوگا اور باقی دنیا کی زندگی کا اور نظام کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے یہ اس طرح کی تقلید کرنا، کسی کو اپنا رہنما بنانا، بڑا بنانا، یہ عقل کے بھی مطابق ہے، یہ قرآنی تعلیمات کے بھی مطابق ہے، یہ سنت سے بھی ثابت ہے، یہ صحابہ کے طرز عمل سے بھی ثابت ہے۔ یہ تو پہلی بات سمجھنی ہوگی۔ دوسری بات، اولو کان آباؤہم میں ایک اور بڑی حکیمانہ صورت اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائی ہے کہ مشرکوں کی شرک کو بیان کیا کہ یہ شرک کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ چلیں گے، قرآن اور حدیث کی طرف نہیں آتے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے شرک کو رد فرمایا تو فوراً براہ راست اس کو یہ نہیں کہا کہ تم مشرک ہو گئے، بلکہ انداز اختیار فرمایا سوالیہ انداز میں، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون۔ یہ مشرک تو کہتے ہیں کہ ہم اس طریقے پہ چلیں گے کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، تو کیا ان کے آباء و اجداد اگر بے علم ہوں اور ہدایت پر بھی نہ ہوں، یہ پھر بھی اس کے پیچھے چلیں گے؟ یعنی ایک سوالیہ انداز میں ان کے سامنے ایک دعوت فکر رکھتی ہے کہ عقل کا بھی تو تقاضا یہ ہے کہ جس کے پیچھے جا رہا ہے یا جس کو رہنما بنایا جا رہا ہے اس کے اندر علم ہونی چاہیے اور ہدایت ہونی چاہیے۔ یہ وہ بنیادی اہم اصول ہے دعوت کا کہ کسی بھی غیر مذہب کو، غیر مسلک کو اور کسی بھی غیر آدمی کو آپ دین کی دعوت دیں جو گناہ کر رہا ہو، اس کے لیے حکیمانہ انداز اختیار کریں، ایسا انداز اختیار کریں کہ جس سے بجائے بگڑنے کے وہ قریب آ جائیں۔ اب اگر مشرکوں کی اس شرکیات کو بیان کیا جاتا ہے جیسے پچھلی 2.5 آیات میں بیان ہوا اور فوراً کہہ رہے کہ تم تو برباد ہو گئے، تم تو ہو ہی مشرک، تم تو ہو ہی لعنتی وغیرہ وغیرہ، جیسے ہمارا طرز عمل ہوتا ہے، تو پھر انسان میں رد عمل سخت ہوتا ہے، وہ بجائے قریب آنے کے دور چلا جاتا ہے، وہ ہٹ درمی میں چلا جاتا ہے۔ یہ عصبیت ایسی بری چیز ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے
اس کے بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں، کبھی موقع ملا اس میں بھی انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن خلاصہ یہ کہ عصبیت میں بندہ آتا ہے تب ہے کہ جب اس کے سامنے بیانیہ حکیمانہ انداز میں پیش نہ کیا جائے، آمرانہ انداز میں پیش کیا جائے، جابرانہ انداز میں پیش کیا جائے، تو اس صورت میں آدمی قریب آنے کے بجائے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ قریب آنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ انداز اختیار فرمائے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم بارہا سنتے ہیں نا، آدمی کو دیکھا وضو اس کا ٹھیک نہیں تھا، اور تو اب یہ دونوں بچپنے میں ہیں، نوجوان ہیں، کم عمری میں ہیں، اب بڑی عمر والے کو کیسے بتائیں کہ آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے؟ تو دونوں نے فرضی ایک جھگڑا بنایا اور اس کے پاس گئے کہ یا عم جو چچا اس کو کہتے تھے عرب کے محاورے میں، بڑے ہیں بزرگ، یہ ہم دونوں کا آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کس کا وضو سنت کے مطابق ہے، پہلے میں کرتا ہوں پھر یہ کرے گا، آپ دیکھ لینا۔ اب پہلے ظاہر بات حضرت حسن بڑے تھے، انہوں نے وضو کیا، حضرت حسین نے وضو کیا، اب وہ دیکھ رہے ہیں، تو دیکھتے دیکھتے وہ خود سمجھ گیا کہ میرے بھتیجو، میں تو سمجھ گیا کہ تم دونوں کا وضو ٹھیک ہے، میرا وضو غلط ہے، تو سمجھانا بھی اس کو یہی تھا کہ آپ کا وضو سنت کے مطابق نہیں ہے، لیکن انداز کیسا اختیار فرمایا کہ ہم دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں وضو کے سنت کے مطابق وضو کس کا ہے، ہم کر رہے ہیں، آپ دیکھ لینا، آپ ہمارا نقص نکال لینا۔ جب دونوں نے وضو کیا تو وہ تو سمجھ گیا کہ یہ تو ٹھیک ٹھیک اعضاء کو دھو بھی رہے ہیں، مسح بھی ٹھیک کر رہے ہیں، آداب کے مطابق کر رہے ہیں، تو خود سمجھ گیا کہ تم تو ٹھیک کر رہے ہو، میں جلد بازی کر رہا ہوں، میرا وضو ٹھیک نہیں ہے۔ تو انداز ہوتا ہے قریب کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی حکیمانہ انداز سے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اور اسی کے ساتھ جب حکمت کے ساتھ دعوت دیں گے، اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اب اے ایمان والو، تم نے حکمت کے انداز سے، موعظہ حسنہ سے، اچھے انداز سے، ہمدردی سے، خیرخواہانہ جذبات کے تحت آپ نے دعوت کا کام کیا، پہنچایا، سمجھایا، بات بتا دی، حکم بتا دیا، اب کوئی نہیں آ رہا قریب تو کوئی بات نہیں، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اب جو گمراہ ہو رہا ہے، وہ ٹھیک راستے پہ نہیں آ رہا، وہ نہ آئے، اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی جبکہ تم خود ہدایت پہ کھڑے رہو۔ اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو تو پھر کسی کی گمراہی، پورا معاشرہ الٹا چلا جائے، اس کی خرابی آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ ایک بات سمجھنی ہے اس آیت میں، یہ آیت عام طور پہ بہت سارے مواقع پہ ہمارے عام معاشرے میں عام لوگ بھی اس کو پیش کرتے ہیں بڑے غلط انداز سے، اور اسی انداز سے پیش کرتے ہیں جس خدشے کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار بھی فرمایا تھا۔ آیت کا ظاہری مضمون تو اگر اگلے پچھلے سے کاٹ کر سیدھا سیدھا بتا دیا جائے کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ٹھیک ہو تو کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب اسی سے یہ نقطہ لوگ کہتے ہیں کہ میرا عمل تو ٹھیک ہے، میں تو ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہا ہوں، میرے گھر والے نہیں پڑھ رہے ہیں، میں کیا کروں، وہ جانے، وہ اپنے خبر میں جانے، ان کی اپنی آخرت ہے، میری اپنی آخرت ہے۔ اور اسی سے چلتے چلتے آگے سے لوگوں کو پھر امر بالمعروف یعنی بلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، وہ جذبہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، باقی کیا کریں، معاشرہ جائے، میں نے معاشرے کا بیڑا توڑا ہی اٹھایا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر خطبے میں باقاعدہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم اس آیت کو بے موقع استعمال کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ میرا عمل ٹھیک ہے، باقی معاشرت کدھر بھی جا رہا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور پیش یہ آیت کرتے ہو۔ حالانکہ وہ فرمایا، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے معاشرے کے اندر برائی دیکھی، کمزوری دیکھی، کوتاہی دیکھی، اور اپنی طاقت کے مطابق اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، اس کی فکر نہیں کی، یہ بھی مجرموں کے ساتھ پکڑا جائے گا، یہ بھی مجرموں کے ساتھ پکڑا جائے گا۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی مشہور تابعی ہے، انہوں نے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی فرمایا کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ صرف اپنا عمل ٹھیک کرے، باقیوں کی کوئی فکر ہی نہ کرے، نہیں، بلکہ اپنے عمل کے ساتھ ساتھ وہ واجبات بھی ادا کرے، فرائض بھی ادا کرے، اور ظاہر بات ہے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ واجبات میں سے یہ بھی تو ہے کہ آدمی بھلائی کا حکم کرے گا، برائی سے روکے گا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آدمی اپنا عمل ٹھیک کرے اور برائیوں کے خاتمے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرے، اچھائیوں کو عام کرنے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرے۔ کوشش کرنے کے بعد پھر بھی معاشرہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو تب یہ بات ہے کہ لا یضرکم، اب تمہارے لیے نقصان نہیں۔ لیکن اگر کوشش بھی نہیں کی، فکر ہی نہیں کی، صرف اپنی من میں لگا رہا، اپنی زندگی سنوارنے میں لگا رہا، قریب کیا ہو رہا ہے، کیا نافرمانیاں ہو رہی ہے، لوگ میں بلائیاں نہیں پھیل رہی، اس کی فکر بھی نہیں کی، تو سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ڈرو اللہ کی اس پکڑ سے کہ جو تم میں سے صرف ظالموں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا بلکہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایات میں آتا ہے کہ فرشتے سے عذاب کے موقع پر بعض اوقات عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا اللہ آپ نے تو کہا ہے کہ عذاب بھیجو، فلاں جگہ کی بستی کو ملیا میٹ کر دو، وہاں تو ایسے ایسے بندے ہیں کہ انہوں نے پلک جھپکنے کے لمحے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی،
تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، اس کے پڑوس میں جتنی نافرمانیاں ہو رہی ہے اس کی پیشانی پر بل بھی نہیں آئے، اس نے دل میں اس کو ناگوار بھی نہیں سمجھا، اس کو بھی پلٹ دیا۔ تو اس لیے لا یضرکم، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا معاشرے کی برائی، کب؟ اذا تدیتم، اس لفظ کے اندر بھی ذمہ داری، جب تم ٹھیک راستے پر ہو۔ ٹھیک راستے میں کیا ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہو، تو اپنی ذمہ داریوں میں جیسے اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی تو ذمہ داری ہے، یہ پوری ذمہ داری ادا کرو گے، پھر اگر معاشرہ خراب ہوتا ہے تو معاشرے کی خرابی تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا۔ بعض اوقات آدمی کیا ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے، طیش میں آ جاتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، بات کرتا ہے، آگے سے لوگ نہیں مانتے، تو بعض اوقات آدمی یا مایوس ہو جاتا ہے یا کیا ہو جاتا ہے، طیش میں آ کر پھر غصے سے کام لیتا ہے۔ تو دونوں کا علاج، مایوسی کا بھی اور غصے کا، دونوں کا علاج ایک ہی جملے میں، الی اللہ مرجعکم جمیعا۔ تم سب کا لوٹنا اللہ کے پاس ہے، بدلہ تم نے اللہ سے لینا ہے۔ جس نے اپنی ذمہ داری پوری کی، بھلائی کی بات بتائی، برائی سے روکنے کی کوشش کی، اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بدلہ تو اللہ سے چاہیے۔ لوگ اگر ٹھیک ہوتے ہیں تو ہو جائے، نہیں ہوتے تو نہ ہو جائے، لیکن یہ تو اپنی ذمہ داری پوری کرے، تو مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ بدلہ تو اللہ نے دینا ہے اور وہ اس کو بدلہ دے گا۔ اور غصے میں آنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ غصے میں آ کر تم انہیں زبردستی دین پر کیوں لا رہے ہو، آخرت میں اللہ کے پاس ہی جانا ہے، وہی ان سے بدلہ لیں گے۔ تو غصے کا علاج بھی اس جملے میں ہے، مایوسی کا علاج بھی اس جملے میں ہے، کہ آدمی تدبیر سے، حکمت سے، ٹھیک طریقے سے اپنی طرف سے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کرے، ہاں اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہ کرے، نیک بات پہنچانے میں کوتاہی نہ کرے، برائی سے روکنے میں کوتاہی نہ کرے، اس کا انداز ٹھیک ہونا چاہیے۔ تب اگر معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا یا اس کو اثرات نظر نہیں آ رہے تو مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں اور لوگوں کے اوپر غصہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، سب کا اللہ کے پاس جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، اللہ پھر تمہیں آگاہ کر دیں گے یہ جو اعمال تم کرتے آ رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔